کا ماتم نہ کبھی کم ہوگا، مصروف عزائے عالم ہوگا، جذبات زمانے کو ابھرنے دو ابھی، ہر قوم میں ہر روز محرم ہوگا، اور زندہ اسلام کر دیا تو نے، اور حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے، اور زندہ اسلام افسوس کے چندن۔ جب حسین ابن علی تنہا رہے اکبر کے بعد، زندگی سے تھے بہت بیزار اس دلبر کے بعد، کہتے تھے ہم بھی چلے اب علی اصغر کے بعد، اب کسی کا سر نہیں کٹنے کو میرے سر کے بعد، ظالموں کی ہم طلاق تیغ آزمائی ختم ہے، مر چکے جب ہم تو پھر ساری لڑائی ختم ہے، جب حسین فاتحہ۔ عزیزان محترم، وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، بس 5 منٹ کے فضائل اور اس کے بعد 5 منٹ مسائل۔ پروردگار عالم نے ہر دور میں اپنے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ دیا ہے۔ جناب سلیمان نبی، ان کی حکومت، ان کی سلطنت، انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ پروردگار عالم مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو پہلے کبھی کسی کو نہ ملی ہو۔ تو بہت وسیع تھی، چرند پرند دیو جن سب پر ان کی حکومت تھی۔ تخت ان کا اتنا وسیع تھا کہ اس سے پورا ان کا لشکر اور اس کو دیو اٹھا کر کے چلتے تھے، اور پرند جو ہیں وہ صاحبان بنائے رہتے تھے تاکہ نبی اللہ کو دھوپ نہ لگے۔ اس طرح سے ان کا قافلہ چلتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک سورج کی کرن سلمان نبی کے اوپر آئی، چہرے پہ پڑی، اٹھا کے دیکھا انہوں نے کہ پرندوں کے آسمان، پرندوں کی چھت میں ایک شگاف ہے۔ پوچھا یہ پرندہ کہاں گیا؟ معلوم ہوا کہ ہدہد اپنی جگہ سے غائب ہے۔ نبی اللہ کو غصہ آیا، کہا کہ آنے دو اس کو، اگر اس نے معقول عذر پیش نہیں کیا تو اس کو قتل کر دوں گا۔ جب وہ کئی دن کے بعد واپس آیا، حاضر پیش خدمت نبی ہوا،
پوچھا حضور کہاں گیا تھا؟ تفصیل بیان کرنے لگا کہ میں ملک سبا گیا تھا. ملک سبا میں ایک عورت ہے جو حکومت کرتی ہے، نام ہے ملکہ بلقیس. اس کی تعریف بیان کرنے لگا تو نبی اللہ کھو گئے. اس کے بعد ملکہ بلقیس کے تخت کی تعریف کرنے لگا. یہ کوئی افسانہ نہیں سنا رہا ہوں میں، یہ قرآن مجید ہے، کلام اللہ ہے. یہ مولانا بیٹھے ہیں تصدیق کریں گے. کلام پاک میں پوری تفصیل ہے، کوئی افسانہ مت سمجھیے گا بچوں. تخت بلقیس کا اس نے جب تذکرہ کیا تو سلمان نبی نے کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے پاس حاضر کرے؟ کوئی آیا، اس نے کہا کہ میں لا دوں گا حضور، 1 مہینہ لگے گا. کسی نے کہا 10 دن لگے گا، کسی نے کہا 1 دن لگے گا. جناب سلمان نبی کے جو نائب تھے جناب آصف برقیہ، صحیح ہے غلط ہو تو تصحیح کیے گا، جناب آصف برقیہ، انہوں نے کہا یا نبی اللہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کو حاضر کر دوں گا. اور تخت سامنے آ گیا. درود بھیجیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آصف برقیہ کو اس کتاب کا تھوڑا سا علم دیا تھا، تھوڑا سا علم دیا تھا، تو انہوں نے تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے پہنچا دیا. اور جس کے پاس مکمل پوری کتاب کا علم ہو، اگر وہ مدینے سے خیبر پہنچ جائے تو آپ کو حیرت ہوتی ہے. درود بھیجیں ایک بار. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے جب نعت علی پڑھی اور مولا علی جو ہے وہ خیمہ رسول اللہ میں خیبر میں داخل ہوئے تو کس انداز سے داخل ہوئے کہ ایک جانب 9ویں درجے کا ایمان، دوسری جانب 10ویں درجے کا ایمان، یعنی جناب ابو ذر ایک طرف، جناب سلمان دوسری طرف، ایک کے کاندھے پر ایک ہاتھ مولا علی کا، دوسرے کے کاندھے پہ دوسرا ہاتھ، کیونکہ مولا علی کی آنکھوں میں تکلیف تھی. اس انداز سے آپ داخل ہوئے. میں کہوں گا کہ ایک جانب 9ویں درجے کا ایمان، دوسرے جانب 10ویں درجے کا ایمان، اور درمیان میں کل ایمان کیوں نہ ہو. رسول اللہ نعت علی پڑھ رہے ہیں، علی کو مظہر العجائب کہہ رہے ہیں، تو اس دن تو علی سے عجائب کا مظہر ہونا ہی تھا. اب جب ادھر بہت اختصار سے، مجھے خیبر کی جنگ نہیں پڑھنی ہے، ادھر مولا علی چلے جنگ کرنے کے لیے، اور ادھر سرور کائنات نے اعلان فرما دیا کہ جو مجھے فتح خیبر کی خبر سنائے گا سب سے پہلے اس پر جنت واجب، اس کی ضمانت میں لیتا ہوں. مولا علی نے در خیبر اکھاڑا، فتح ہوا، ہاتھوں پہ اٹھایا اور لشکر دوڑا. لشکر ادھر دوڑا خبر سنانے کے لیے سرور کائنات کو. اور جب لشکر کو آتے ہوئے دیکھا لوگوں کو تو جناب فارسی، سلمان فارسی جو بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا سرور کائنات مبارک ہو، فتح ہو گئی. اب لوگوں نے آگے کہا سرور کائنات مبارک ہو، مبارک ہو، خیبر فتح ہو گیا. کہ خبر تو پہلے ہی مل گئی، سلمان نے پہلے بتا دیا. لوگ ارے سلمان تو وہاں گئے نہیں، سلمان نے وہاں دیکھا نہیں، تو سلمان نے آپ کو بتا کیسے دیا؟ کہا کہ سلمان سے پوچھو. سلمان نے کہا کہ میں نے دیکھا تم لوگوں کو بھاگ کے آتے ہوئے، دوڑ کے آتے ہوئے. میں کہوں گا سلمان 39 دن تک یہ لوگ دوڑ کے بھاگ کے آ رہے تھے، آج بھی دوڑ کے بھاگ کر کے آئے ہیں. عجب نہیں کہ جواب دیں کہ 39 دن جو بھاگ کر کے آتے تو ہراساں پریشاں آتے تھے، آج
آج دوڑ کر کے آ رہے ہیں ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں آگے نکلنے کی کہ جنت مل جائے. آج انداز دوسرا ہے دوڑنے کا. اس انداز سے میں نے سمجھ لیا کہ خیبر فتح ہو گیا ہے. درود بھیجیں ایک بار. 2 منٹ اور بس فضائل کے کہ جناب سلمان اور جناب ابوذر کی بات ہو رہی ہے. دونوں جو ہیں وہ صحابی رسول ہیں, بہت غضب کے صحابی ہیں, صحابی مولا علی بھی ہیں, لیکن ایک درجے کا ایمان کا فرق ہے. وہ دیکھیے کہ ایک درجے کے ایمان کے فرق میں کیا ہوتا ہے. جناب ابوذر نے جناب سلمان سے پوچھا کہ سلمان, تمہارا ایمان کا درجہ زیادہ ہے تو ذرا مجھ سے کچھ سوال تو پوچھو کہ مجھے پتہ چلے کہ کیا فرق ہے. کہ اچھا سوال پوچھتا ہوں, کیا کہ بتاؤ شیطان آخر میں مر جائے گا یا قتل ہوگا, اور قتل ہوگا تو کون قتل کرے گا؟ اب جناب ابوذر کہتے ہیں یہ تو واللہ عالم, اللہ جانے, اس نے اسے پیدا کیا ہے کہ وہ مرے گا یا قتل ہوگا. کیا دوسرا سوال کرو کہ اچھا ابوذر یہ بتاؤ کہ وہ کون بیٹا ہے جو باپ سے پہلے آیا؟ ان کا دماغ گم. بولے بھائی میں یہ تو جانتا ہوں کہ ایک آیا بیٹا جس کا باپ نہیں تھا, بغیر باپ کے, جناب عیسیٰ, جناب آدم بغیر ماں باپ کے, مگر وہ کون بیٹا ہے جو باپ سے پہلے آیا؟ ہاتھ جوڑ دیا کہ سلمان تم ہی بتا دو. کہا کہ شیطان کو قتل کرے گا وہی جس نے گہوارے میں قلعہ ازدر کو چیرا تھا, اور باپ سے پہلے بیٹا جو آیا ہے وہ میرا مولا علی ابن ابی طالب ہے. اس کا نور سب سے پہلے خلق ہوتا ہے نور محمدی کے بعد. یہ ہے صحابی رسول, یہ عظمت ہے. مگر ارباب ازاں امام حسین فخر کرتے ہیں اپنے صحابی کے اوپر. کہتے ہیں کہ جیسے صحابی مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھائی حسن کو ملے. ہاں ارباب ازاں, دل کرتا ہے کہ آج ایک صحابی امام حسین کا تذکرہ کروں. کون صحابی؟ جناب حبیب ابن مظاہر. یہ کون ہے جناب حبیب ابن مظاہر؟ میں آپ کو مدینے لے چلتا ہوں, بس ایک منظر دکھا دوں کہ امام حسین آگے آگے جا رہے ہیں اور ایک بچہ ہے جو ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے, اور امام حسین کے قدموں کے نیچے کی خاک کو اٹھا کر کے اپنے سر پہ ڈالتا جا رہا ہے. رسول اللہ دیکھتے ہیں سرور کائنات, اس کو دعا دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ میرے امام, میرے بیٹے حسین کا چاہنے والا ہے, یہ اور کوئی نہیں, یہ جناب حبیب ابن مظاہر ہیں. جناب مظاہر بھی صحابی رسول, جناب حبیب بھی صحابی رسول. اب جناب مظاہر ایک بار خدمت سرور کائنات ہوتے ہیں, کہتے ہیں مولا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں, میرے دسترخوان پہ کچھ نوش فرمائیں. آپ نے دعوت قبول کی. وہیں پر جناب حبیب نے بھی اپنے دوست جناب امام حسین کو کہا کہ مولا آپ بھی میرے گھر تشریف لائیں اور آ کر کے میرے دسترخوان پہ تناول فرمائیں. دونوں حضرات نے دعوت قبول کی. وہ دن آیا مگر جناب حبیب کا دل بے چین ہے, اپنے دوست کو دیکھنے کے لیے انتظار میں ہیں, اور انتظار کا عالم یہ ہے کہ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے ٹہل رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کب مولا تشریف لائیں گے. ایک بار جو نظر پڑی, دیکھا کہ سرور کائنات کے ساتھ امام حسین تشریف لے آ رہے ہیں. بے ساختہ بے خودی کے عالم میں یہ بھول گئے کہ وہ کہاں پر ہیں. آگے بڑھے اور چھت سے نیچے تشریف لے آئے. روح ان کی قفس انصری سے پرواز کر گئی. جناب مظاہر نے دیکھا کہ بیٹا جو میرا فوت کر گیا ہے. ایک مرتبہ بیٹے کے لاشے کو چٹائی میں لپیٹ کے کونے میں کھڑا کر دیا. زوجہ سے کہا کہ زوجہ اس وقت تک مت رونا جب تک کہ میرا سرور کائنات حبیب خدا رخصت نہ ہو جائیں. ادھر سرور کائنات امام حسین گھر پہ تشریف لائے, دسترخوان بچھ گیا. اب جناب مظاہر نے کہا بسم اللہ نوش فرمائیے. سرور کائنات آگے بڑھے مگر امام حسین جو ہیں وہ ہاتھ آگے نہ بڑھا رہے ہیں. سرور کائنات نے کہا بیٹا حسین تناول فرماؤ. امام حسین کہتے ہیں
کہ نانا آپ کو جناب کے آپ کے صحابی جناب مظاہر نے آپ کو بلایا تھا، میرے دوست نے مجھے بلایا تھا، جب تک میرا دوست مجھے آ کر کے نہیں کہے گا، جب تک میرا دوست میرے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھے گا، میں تناول نہیں کروں گا۔ لہٰذا مجبوراً مظاہر کو بتانا پڑا کہ ایسا ایسا واقعہ ہے۔ اب جناب مظاہر کی جناب حبیب کی لاش کو سامنے لایا گیا۔ سرور کائنات نے کہا بیٹا میں ہاتھ کے لیے دعا اٹھاتا ہوں، حسین تم دعا کرنا۔ سرور کائنات نے دعا فرمائی، حسین نے آمین کہا، اور پلٹانے والے نے جناب حبیب کی زندگی کو واپس کیا۔ اس طرح سے امام حسین کے صدقے میں حبیب کو دوبارہ زندگی ملی، اور جناب حبیب یہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ زندگی تو آپ کا قرض ہے۔ بہرکیف عاشور کا دن آن پہنچا۔ جناب امام عالی مقام نے اپنے کچھ خطوط روانہ کیے تھے، اس میں سے ایک خط کوفے کی جانب بھی روانہ کیا تھا۔ جناب کہتے روایت میں ہے کہ جناب حبیب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ دق الباب ہوا۔ پوچھا کون؟ کہا میں قاصد حسین۔ آپ نے دسترخوان کا کونا پلٹا، اٹھ کے گئے، آ کر کے رقعہ لیا، پڑھا، اس میں لکھا تھا حبیب تم تو جانتے ہو جو ہم کو نسبت ہے سرور کائنات سے، رسول خدا سے۔ ارے حبیب ہم آدھا میں گھر گئے ہیں، اگر ہو سکے تو ہماری نصرت کے لیے جلد آؤ۔ ارے حبیب دیر نہ کرنا۔ حبیب نے خط کو پڑھا، خاموشی سے واپس آئے۔ زوجہ نے پوچھا حبیب خط کس کا ہے؟ کہا امام حسین کا ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا بلاتے ہیں مجھے نصرت کے لیے۔ کہا تو پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا میں تیرے بارے میں سوچتا ہوں، وہاں جاؤں گا تو قتل ہو جاؤں گا۔ زوجہ کو غصہ آیا۔ زوجہ نے کہا اے حبیب ارے نواز رسول تم کو بلاتا ہے اور تم پسو پیش میں ہو، لو یہ میری چادر پہنو اور میں حسین کی نصرت کے لیے جاتی ہوں۔ جناب حبیب نے اس کو دعا دی۔ کہا اے زوجہ میں تو تیرا دل دیکھ رہا تھا، بس حسین بلائے اور حبیب نہ جائے یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ آپ نے غلام کو بلایا، کہا اس کو کہ میرے گھوڑے کو لے کر کے بیرون شہر فلاں جگہ پر انتظار کرنا، کیونکہ کوفے میں جگہ جگہ سپاہی تعینات تھے، مناہی تھی کہ کوئی کوفے سے باہر نکل کر کے امام حسین کی نصرت کے لیے نہ جا پائے۔ غرض غلام اس گھوڑے کو لے کر کے اس جگہ پہ پہنچ گیا، اور ادھر جناب حبیب آنے کا انتظار کر رہا ہے اپنے آقا کا۔ جب دیر ہوئی تو غلام نے گھوڑے سے کہا اے اسوار قسم ہے کہ اگر میرے آقا نے دیر کی آنے میں تو میں تیری پشت پہ سوار ہو کر کے مولا کے لیے نصرت کے لیے جاؤں گا۔ اور یہ سننا تھا۔ حبیب نے کہا ہائے میرے مولا پہ یہ غربت، یہ عالم کہ اب غلام بھی اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے اس کو دعا دی اور کہا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ غلام کہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کے آقا جب تک اپنی خدمت کا موقع تھا آپ نے مجھے اپنے ساتھ رکھا، اور اب آقا حسین کی خدمت کا موقع ہے تو آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں، ارے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ غرض ادھر انتظار ہو رہا تھا، ادھر کوفے کی جانب سے جب گرد اٹھی مولا نے کہا عباس ارے اکبر جاؤ، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے جاؤ۔ ادھر جناب فضہ نے جناب زینب کو خبر دی، جناب زینب کو کہا شہزادی ارے آپ کے بھائی کے بچپن کے دوست حبیب آ رہے ہیں۔ جناب زینب نے کہا فضہ حبیب کو جا کے میرا سلام کہنا۔ ارے حبیب نے جب سلام کا پیغام سنا امامہ زمین پہ پھینک دیا، منہ پہ تماچے لگائے، اللہ اللہ اے رسول زادیاں غلام کو سلام کہلائے، اللہ اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین۔ احمد حسین حسین
اسے رنگین ہوئی کرب و بلا، کربلا آج بھی ہے کرب و بلا، اسے رنگین ہوئی کرب و بلا، کربلا آج بھی ہے کرب و بلا، وعدہ طفلی کا نبھانے کو چلے، امت جد کو بچانے کو چلے، پیاس خنجر کی بجھانے کو چلے، پیاس خنجر کی بجھانے کو چلے، ہوگا کچھ دیر میں سر تن سے جدا، اسے کربلا آج بھی ہے کرب و بلا۔ بعد شبیر یہ کہتا تھا لائی، دم نالو کرنا ہے آرام نہیں، جنگ میں فوج بھی تھکتے ہیں کہیں، جنگ میں فوج بھی تھکتے ہیں کہیں، لوٹو سادات کو اور چھینو ردا، اسے رنگین ہوئی کرب و بلا، کربلا آج بھی ہے کرب و بلا۔ پھٹتا تھا سینہ جو کہتی تھی بہن، اے غریب الوطن ہے تشنا دہن، قید میں جاتی ہوں بندوا کے رسن، قید میں جاتی ہوں بندوا کے رسن، آؤں گی کرنے اب چہلم میں تیرا، اسے رنگین ہوئی کرب و بلا، کربلا آج بھی ہے کرب و بلا۔